بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اذ یاد کرو جب قال اللہ فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی میں متوفی کا یقیناً پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، ورافعو کا الیہ اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں، من الذین کفروا ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر، فوق الذین کفروا کفر کرنے والوں پر، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ انی متوفی کا میں پوری عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ تو متوفی کا پوری عمر تک پہنچاؤں گا، توفا یا توفا اس کا معنی ہوتا ہے، علامہ تاج العروس میں لکھا ہے کہ وتوفا ہو اے لم یدع منہ شیئا، یعنی پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور وفات بمعنی موت یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب دونوں معنی مراد ہو سکتے ہوں تو بغیر قرائن کے حقیقی معنی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو متوفی کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اور اگر متوفی کا دوسرا معنی ہی لیا جائے مجازی معنی کہ تمہیں وفات دینے والا ہوں، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی۔ تو بہرحال وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ وفات کے قائل ہیں، وہ قرآن پاک سے یہاں سے استدلال نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ احادیث طیبہ جو کہ کثرت کے ساتھ ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھا لینے پر دلالت کرتی ہیں، ان سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو ورافعو کا اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں تشریف لائے تھے، جہاں رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی حکومت میں آپ کے خلاف مقدمہ بازی کی اور آپ کو پھانسی دلوانے کے اوپر مصر رہے، کامیاب ہو گئے کہ پھانسی کا حکم دے دیا گیا، لیکن پھانسی دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے شخصوں میں سے ایک شخص کو یہودیوں نے رشوت دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا اور مخبری اسے کروا لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ وہاں پہنچے، تو اسی شخص کو لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو مشابہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اسی شخص کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ومطہرو کا اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہود نے جو تہمتیں لگائی تھیں ان سے بھی پاک کرنے والی ہے خدا کی ذات حضرت عیسیٰ کو۔ نصارہ نے جو تہمت لگا دی تھی کہ آپ ابن اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی پاک کرنے والی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جو اور تہمت لگائی گئی کہ غلام احمد قادیان نے جو
मसीह मऊद होने का दावा किया, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस तोहमत से भी वक्त आने पे पाक फरमा देगा, और पाक फरमा दिया गया है। वो इस तरीके से कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मुख्तलिफ़ दावे किए, मसीह मऊद होने का दावा किया, बरूज़ी पैगम्बर होने का दावा किया। तो मसीह मऊद होने का दावा अहादीस की तजबा की रोशनी में देखा जाए तो उसमें कहाँ तक सदाकत है। एक तो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया, आप तशरीफ़ ले आएंगे तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तशरीफ़ आवरी को मुबहम नहीं छोड़ा। वज़ाहत के साथ बयान किया गया कि शहर दमिश्क में सफ़ेद मीनारे वाली मस्जिद पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। सुबह का वक्त होगा, हज़रत इमाम महदी उस वक़्त इमामत करवाने के लिए तैयार होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वो कहेंगे कि आप इमामत करवाएं, लेकिन सीना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी इब्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे। गोया हज़रत इमाम महदी भी उस वक़्त तशरीफ़ ला चुके होंगे, और हज़रत इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो साथ साथ दज्जाल की आमद, उसका भी हदीस पाक में ज़िक्र है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो ना ही हज़रत इमाम महदी तशरीफ़ लाए, ना ही दज्जाल आया, ना ही मीनारे दमिश्क में सफ़ेद मीनारे के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। तो इतनी सारी अहादीस तजबा को पश्त से पुष्ट डालकर कादियान शायर से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना, ये सरासर कुरान अहादीस तजबा के ख़िलाफ़ है। वही लोग इसको कबूल कर सकते हैं जो अहादीस तजबा से इनराफ़ करते हैं और मन गढ़ंत जो है वो बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला है, और उन्हें अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ उठाने वाला है। वह मुताहिरों का, ऐ ईसा मैं आपको पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुफ्र करने वालों के इस इल्ज़ाम से भी पाक कर दिया कि कोई और शख्स मसीह मऊद होने का दावा करे, क्योंकि अहादीस तजबा में उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में सरहद के साथ निशानियाँ जो हैं मज़कूर हैं, और झूठे दावा करने वाले उन निशानियों पर पूरे न उतर सकें। वजाइलुल्लज़ीन तबऊ का, और बनाने वाला हूँ उनको जिन्होंने तेरी पैरवी की, फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू, गालिब कुफ्र करने वालों पर, इला यौमिल क़ियामा, रोज़े क़यामत तक, जो आपकी नबूवत और रिसालत के कायल हैं। अल्लाह ताला उनको आपकी नबूवत के मुनकरीन पर जो है वो गालिब फरमाने वाला है। जो आपकी नबूवत के मुनकर हैं और अपने दिलों में आपकी अदावत रखते हैं, यानी यहूद। इस फ़ौक़ियत और बरतरी से मुराद सियासी बरतरी भी है और दराइल की बरतरी भी। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी तरफ ही तुम सब का लौट कर आना है। फ़अहकुमु बैनकुम, उस वक़्त मैं फ़ैसला करूँगा तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, उन उमूर का जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। तो यहूद जो इख्तिलाफ़ करते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो ईसाई जो है इख्तिलाफ़ कर रहे थे, नऊज़ु बिल्लाह की तसलीस के कायल हो गए थे, और जो बाद में जो कादियान वाले जो है इस बारे में कायल हो गए, अल्लाह ताला इन सब बातों का रोज़े क़यामत जो है फ़ैसला फरमा देगा। तो अगली आयत मुबारक में है, फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र किया, फ़अज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरा, मैं अज़ाब दूंगा उन्हें सख्त अज़ाब, फ़िद्दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा उनके लिए कोई मददगार। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत नज़रियात रखने वाले लोग, उनके बारे में इशारा यह है कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं, खुदा परस्त नहीं हैं, वो काफिर हैं। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस शान के मुनकिर होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके कायल हैं, तो वो लोग मुसलमान नहीं कहला सकते, वो कुफ्र में हैं। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला का उनको वईद है, फ़अज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, दुनिया और आखिरत में मैं उन्हें शदीद अज़ाब दूंगा, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। वअम्मल्लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और किए उन्होंने नेक अमाल, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह पूरा पूरा देगा उन्हें उनका अजर। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता जुल्म करने वालों से।
ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک یہ جو ہم نتلوہ علیک پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، من الآیات آیتیں، والذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں ذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی۔ اگلی آیت میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ خلقہ من تراب، بنایا اسے مٹی سے، ثم پھر قال فرمایا لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ تو الحق، اگلی آیت میں الحق من ربک، اے سننے والے حق من ربک، یہ حقیقت من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین تو نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں سے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے علاقے سے ایک وفد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے، ان کا ایک مذہبی پیشوا تھا، بشپ اسے کہتے تھے، اور ایک ان کا سیاسی رہنما تھا، عاقب اسے کہتے تھے، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ وہ لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث مباحثہ کریں گے اور عیسائیت کی حقانیت کو ثابت کریں گے، اسلام کے مذہب کے لاجانی ہونے کو ثابت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے بارے میں انہوں نے دلائل قائم کیے کہ آپ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کا والد نہیں ہے، اس طرح آپ کی پیدائش ہوئی، لہٰذا آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو دلائل کے ساتھ جواب دے دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ آدم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت آدم کی تو والد اور والدہ دونوں نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام والدین کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں اور بغیر والدین کے پیدا ہوئی ہیں، تو ابن اللہ نہ کہلائے، عبداللہ ہی رہے، اللہ کے بندے ہی رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ابن اللہ ہونے کی صفت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی کرشمہ سازی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بغیر والدین کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے پیدا فرما دیا۔ خلقہ من تراب، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له، پھر ان سے فرمایا ہو جا، کن فیکون تو وہ ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس ظاہری اسباب کے علاوہ جو ہے وہ پیدائش ہو گئی، تو آپ جو ہے ابن اللہ نہیں ہو سکتے۔ الحق من ربک کا یہ حقیقت آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین تو سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو جب دلائل قائم ہو چکے تو پھر بھی وہ عیسائیت کو سچا ثابت کرنے پر ہی مصر تھے، پھر بھی وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، یقینی علم آ گیا، فقول تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ابنانا ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنے آپ کو، و انفسکم اور تم کو بھی، ثم نبتہل پھر عاجزی سے التجا کریں اللہ کے حضور، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو بنی نجران کے وفد کے تمام شکوک و شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دے دیا اور ایسے واضح اور روشن دلائل پیش فرمائے جن کے بعد کسی طالب حق کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا
اور اپنے عقیدہ تثلیث یعنی خدا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں خدا ہیں، عقیدہ تثلیث پر اڑے رہے، تو ان معاندین پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ فریقین نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یعنی دلائل تو پیش ہو چکے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو اب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت حسن کو انگلی سے پکڑے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے خاتون جنت اور ان کے پیچھے حیدر کرار آ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کے اسقف لارڈ پادری نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح مشورہ کے لیے مہلت طلب کی اور دوسرے روز مباہلہ سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری میں ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بطلان کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو بذات خود ان بزرگ اور عزیز ہستیوں کی میت میں مباہلہ کے لیے میدان میں کیوں تشریف فرما ہوتے، اور اگر نصرانیوں کو اپنی عقیدہ کی سچائی کا یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی مباہلہ کرنے سے باز نہ آتے۔ تو یہاں بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی بجا کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ہی ہیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلہ میں شرکت کرتی ہیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں، ناسخ التاریخ اور کافی وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ نے 2 ہجری میں، سیدہ زینب نے 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ علی ابیہن و علیہن افضل الصلوات و اطیب التسلیمات، اور یہ واقعہ سن 10 ہجری میں پیش آ رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں انفسنا و انفسکم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلا فصل پر یہ دلیل ہے، کیونکہ انفسنا سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آپ نفس رسول ہیں، گویا آپ رسول جیسے ہیں۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوی ہو گئے تو پھر آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق التماس ہے کہ حضرت علی کا شمار ابناءنا میں ہوتا ہے۔ تعالو ندو ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور اگر انفسنا میں ہی شمار کریں تو عینیت اور مساوات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور تشریف لے آئے تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور تمہیں میں سے تشریف لے آئے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لوگ حضور جن میں تشریف لے آئے ان سب میں مساوات ہو گئی۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں، حضور خدا سے ہم کلام ہونے والے ہیں، خدا کی زیارت کرنے والے ہیں، مقام کعبہ کوسین پہ فیض ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فرمایا گیا کہ من انفسکم، حضور تمہارے نفسوں میں سے تشریف لے آئے، تو وہاں مساوات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ذکر یہیں انفسنا میں ہی ہونا ہے تو مساوات نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کی امتی ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آگے فرمایا گیا ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہی ہے واقعہ سچا، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ لھو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں۔